بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان، ماضی میں عمران خان صاحب کے اوپر ہم بہت زیادہ تنقید کرتے رہے ہیں، اور اس کی تنقید کی خاص وجہ تھی کہ عمران خان صاحب جو دوبارہ اقتدار میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم بنائے، تو ان سے جو سابقہ غلطی ہوئی ہیں وہ ان کو نہ دہرائیں۔ تو ہم نے پاکستان کے لیے اور ایک بہتر کاز کے لیے عمران خان کے اوپر ایک تنقید کرتے رہے ہیں، اور اب دوبارہ بھی عمران خان صاحب کو یہ غلطی کریں گے تو اس کی ہم نشاندہی بھی کریں گے اور ان کو بتائیں گے بھی صحیح کہ خان صاحب جی آپ غلطی کر رہے ہیں۔ تو اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا لیڈر عمران خان ضرور ہے، لیکن ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم ان کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں تو ضروری تھا کہ عمران خان صاحب کی جو غلطی ہوئی ہیں وہ ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے، تاکہ عمران خان مستقبل میں ایک بڑے میچور وزیر اعظم بن کے سامنے آئے، کیونکہ اب جو وقت کا تقاضا ہے کہ اب جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر جو بھی ہم نے چیزیں ہائی لائٹ کرنی تھی، ان کی جو سابقہ پالیسیز تھی ان کو ڈسکس کرنا تھا، وہ اب وقت گزر چکا ہے۔ اب الیکشن کے وقت آنے والا ہے، اور جو ہے اب بڑا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا جائے، تاکہ عمران خان صاحب کو مکمل طور پہ عوامی حمایت دی جائے، ان کا بڑا زور و شور سے ان کا جو کمپین ہے اس کا ساتھ دیا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے، تاکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جا سکے۔ اس وقت جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اس قوم کی تقدیر جو ہے بدلنے کے لیے، اس قوم کا مستقبل سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو جو ہے یہ ذمہ داری سونپ دی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اب جو ہے عمران خان صاحب جو دوبارہ وزیر اعظم بن کے آئیں گے تو ایک اچھی ٹیم لے کے آئیں گے، اور ایک اچھا معاشی پلان لے کے آئیں گے، اور ڈیفینیٹلی کہ جو غریب کے اوپر جو بوجھ پڑ رہا ہے مہنگائی کا، قرضوں کا اور زیادہ جو بوجھ ہے اس کو کم کرنے میں، غریب کو ریلیف دینے میں وہ بہت زیادہ افیکٹو رول ادا کریں گے۔ تو عمران خان صاحب کا جو اس وقت بیانیہ ہے، خاص طور پہ کرپشن کے حوالے سے، احتساب کے حوالے سے، وہ بڑا مضبوط بیانیہ ہے، اور عمران خان کسی صورت میں بھی اس بیانیے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عمران خان کا جو بڑا واضح پیغام ہے کہ میں کسی صورت میں بھی جو ہے اس بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو ڈیفینیٹلی عمران خان جو جب سے اپنی جماعت کی بنیاد رکھی، تحریک انصاف کی، تو عمران خان کا احتساب کا جو بیانیہ ہے وہ ڈے ون سے ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب جو پاکستان کے تمام مسائل کا جو حل ہے وہ احتساب ہی ہے۔ تو سابقہ دور میں جنرل باجوہ کے ساتھ بھی ان کی یہ احتساب کے حوالے سے ڈسکشن چلتی رہی ہے، تو وہ ان کو یہ کہتے رہے کہ تمام مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے اگر احتساب ہو جائے۔ تو ڈیفینیٹلی عمران خان کا جو بیانیہ ہے یہ اس کو اور تقویت ملے گی، اور جو اپوزیشن کے سیاستدان ہیں اور جو طاقتور لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان جو ہے دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو ڈیفینیٹلی وہ انہوں نے نیب کلاز کے اندر جو امینڈمنٹس آئی ہیں ایک بڑا سخت جو احتساب کا قانون لے کے آنا ہے، اور سب کو جو ہے انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کر دینا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ سب کا احتساب ہو جائے، اکراس دا بورڈ سب کا احتساب ہونا چاہیے، اور تاکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جا سکیں۔ پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے، یقین کریں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور احتساب کی وجہ سے اور سارا جو بوجھ ہے مہنگائی کا، قرضوں کا، پریشانیوں کا اور اذیتوں کا، مصیبتوں کا، وہ غریب کی آنکھ کے اوپر گر چکا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی عمران خان کا جو احتساب کا بیانیہ ہے جس کی وجہ سے سارے خوف زدہ ہیں، وہ سب کو چاہیے کہ عمران خان کو سپورٹ کریں۔ جو ایماندار شخص ہے جس کا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ڈیفینیٹلی عمران خان کو آگے سپورٹ کرے گا، عمران خان کی اس کاج کو سپورٹ کرے گا، چاہے وہ عمران خان کو ووٹ دے یا نہ دے۔ تو عمران خان کا جو احتساب کا بیانیہ ہے اس کو ہر پاکستانی کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور یہ پھر جو اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے احتساب جو ہے، اور ڈیفینیٹلی جو نیب لاز کے اندر ترمیم ہوئی ہے جو جس کی وجہ سے تمام لوگ بری ہوئے ہیں، تو عمران خان جب اقتدار میں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ساری چیزوں کو دیکھیں گے کہ ان کے اوپر کیا الیگیشنز تھے، کیسے ان کے یہ مقدمات سے لوگ بری ہوئے۔ تو ڈیفینیٹلی پھر وہ جو طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے اس احتساب کے قانون سے فائدہ اٹھایا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بڑی پریشانی ہے، کیونکہ اب وقت جو ہے وہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ جب اگر قومی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اور الیکشن جب بھی قومی اسمبلی کے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ عمران خان کو صحت دے، لمبی زندگی دے، تو پاکستان کے مستقبل کے جو وزیر اعظم ہیں وہ عمران خان ہی ہوں گے۔ تو ابھی آپ نے راجن پور کے جو انتخابات ہوئے اسمبلی قومی اسمبلی کی سیٹ پہ، وہ آپ نے دیکھ لیا کس طرح وہاں پہ راجن پور ایک ریموٹ دیہاتی ایریا ہے،
تو وہاں پہ بھی اتنی اویئرنیس پہنچ چکی ہے کہ اب جو لوگ ہیں وہ نہیں دیکھ رہے سیاسی پارٹی، جو کسی کو بھی نہیں دیکھ رہے، اب لوگ جو ہے اپنی تقدیر کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی تقدیر بدلنے کے لیے، پاکستان کے ساتھ پاکستان کی بہتر کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے، پاکستان کی بہتر معیشت کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو عمران خان سے بھی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے۔ امید ہے آپ قوم کو افتخار چودھری کی طرح مایوس نہیں کریں گے، جس طرح افتخار چودھری نے آ کے قوم کو مایوس کیا تھا۔ تو ڈیفینیٹلی عمران خان کے اوپر بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، ان کا جذبہ سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو ایک نئی ٹیم بنانے کی، ایک مضبوط ٹیم بنانے کی جو ہمت دے۔ اور عمران خان جب اقتدار میں آئے تو عمران خان جہاں پہ احتساب کا پروسیس شروع کریں تو پھر وہاں پہ تمام اداروں کو ڈیفینیٹلی، پہلے بھی وہ جب ایک وزیر اعظم تھے تو تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ عمران خان کی یہ بہت اچھی کوالٹی ہے کہ وہ تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلتے تھے، لیکن عمران خان کو چاہیے کہ احتساب کا پروسیس اس وقت بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں، لیکن جب آپ وزیر اعظم بنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ وزیر اعظم بنائے، تو جو پھر اپوزیشن کے سیاستدان ہیں ان سے بھی بات چیت کر لیے کریں، وہ بھی پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، ان کی جو اوپینین ہے، کیسز اگر ان کے خلاف ہوتے ہیں احتساب کے، تو میں آپ کو بتاؤں عمران خان کے احتساب کی جو پروسیس ہے، صرف اپوزیشن جو طاقتور لوگ ہیں وہ پریشانی ہے۔ عمران خان کی اپنی جماعت کے لوگ ہی عمران خان سے اس بیانے سے پریشان ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کرپشن کی یا کچھ اس طرح معاملات گڑبڑ کیے تو عمران خان نے ان کا ہی بھی احتساب شروع کر دینا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب عمران خان آئے تو وہ ایک اداروں کو ساتھ لے کے چلیں۔ پہلے بھی عمران خان نے اداروں کو بہت مضبوط کیا، آپ جب وزیر اعظم تھے تو اداروں کے وقار کو میں اور زیادہ اضافہ کیا، تو بہت زیادہ عمران خان اب جو ضروری ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، عمران خان جو ہے الیکشن کے تھرو وزیر اعظم بنے تاکہ پاکستان بہتری کی طرف جائے، اور جو فاصلے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام اور اداروں کے درمیان وہ ختم ہو، اور ایک مضبوطی سے تمام ہم سب لوگ مل کے پاکستان کی بہتری کے لیے محنت کریں۔ اور مجھے امید ہے اگر سب لوگ نیک نیتی سے، ایمانداری سے پاکستان کی بہتری کے لیے محنت کریں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان ترقی کرے گا۔ اور یہ اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں پاکستان کے جس سے پاکستان نکل نہ سکے، پاکستان ضرور نکلے گا۔ تو ہمیں اپنے اداروں کو سربراہ ہیں جو ہیں ان پہ فخر کرنا چاہیے، ان پر پورا اعتماد کرنا چاہیے کہ تمام ادارے جو سربراہ ہیں وہ محب وطن ہیں، پاکستانی ہیں، اور جو بھی حکومت کے اندر آئے گا اداروں کے سربراہ اور سب کو سپورٹ کریں گے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے۔ پاکستان زندہ باد۔